ایک سوال ہے جو عام طور پر ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ ہر مدرسے میں دورہ شروع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ ہر مدرسہ دورہ شروع کر رہا ہے، ہر مدرسہ دورہ شروع کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کا جواب سے پہلے میں اپنی وہ تقریریں جو میں امریکہ میں کیا کرتا ہوں ان کا اعادہ کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے برطانیہ والوں کو بھی سمجھایا، ساؤتھ افریقہ والوں کو بھی سمجھایا، کینیڈا والوں کو بھی سمجھایا، اور اب امریکہ والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اپنا چمن خود لگاؤ۔ اس وقت اعدائے اسلام تمہیں ہندوستان کے چمن کا پھل کھانے نہیں دیں گے۔ حکومت ہند نے دیوبند میں پڑھنے کے لیے تمام دنیا کے ویزے بند کر دیے۔ علی گڑھ میں پڑھنا ہو لے لو ویزے، ندوے میں پڑھنا ہو لے لو ویزے، لیکن دیوبند میں پڑھنا ہے تو کسی ملک کے طالب علموں کو حکومت ہند ویزا نہیں دے رہے، حتیٰ کہ بنگلہ دیش جو ہندوستان کا بچہ ہے ان کے طلباء کو بھی ایجوکیشن ویزا نہیں دے رہے۔ یہاں تک کہ افغانستان جو حکومت ہند کی پروردہ حکومت ہے ان کے طلباء کو بھی ویزے بند کر دیے۔ درمیان میں 2-3 سال کے لیے ویزے کھولے تھے، طالبان والے نہیں، حکومت افغانستان والے، ان کے ویزے 2-3 سال کے لیے کھولے تھے، اس سال بند کر دیے۔ دنیا کے کسی ملک کو دیوبند میں پڑھنے کے لیے ویزا نہیں ہے، اور دیوبند سے مراد ہے دیوبند کی شاخیں بھی دیوبند ہیں۔ دیوبند سے مراد وہ قصبہ ٹاؤن ہی مراد نہیں ہے، دیوبند کی پورے ملک میں جو شاخیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی دیوبند ہیں، بلکہ پاکستان میں جو دیوبند کی شاخیں ہیں ان میں بھی پابندیاں، بنگلہ دیش میں جو شاخیں ہیں دیوبند کی ان میں بھی پابندیاں۔ اس لیے میں امریکہ میں عام تقریروں میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بھئی اپنا چمن خود آباد کرو، نرسری سے پودے لاؤ، اپنے باغ میں لگاؤ، ان کی آبیاری کرو، اور جو پھل تیار ہے وہ خود کھاؤ۔ تم یہ چاہو کہ طلباء کو تم ہندوستان بھیجو گے اور وہاں سے ہندوستان سے طلباء پڑھ کر آئیں گے، اب یہ بات ناممکن ہو جائے گی۔ اور میں مثال پیش کرتا ہوں کہ حکومت ہند نے سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے ویزے بند کیے، تو ہم نے وہاں جا کر لوگوں کی ذہن سازی کی، ملک میں دورے شروع کرو، آخر تک کی تعلیم ملک میں شروع کرو، اور انہوں نے شروع کی، اور آج 2 ادارے تو ہم اس کو دارالعلوم دیوبند کی مثال کہہ سکتے ہیں۔ ایک لینیزیا میں دارالعلوم زکریا ہے، ایک آزاد ویل میں دارالعلوم ہے، وہاں اساتذہ یہی کہ ہندوستان کے پاکستان کے گئے ہوئے اساتذہ پڑھتے ہیں، اور ساری دنیا میں امریکہ سے بھی اور انڈونیشیا سے بھی اور ملیشیا سے بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے طلبہ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم ان 2 اداروں کو دارالعلوم ثانی کہہ سکتے ہیں۔ 25 سال میں، یہ بات میں 25 سال پہلے کی، میں 25 سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں گیا تھا، اس 25 سال کے اندر یہ 2 ادارے تو یہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ کم سے کم 5-7 ادارے ساؤتھ افریقہ میں وہ ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں۔ برطانیہ میں 35 سال پہلے گیا تھا، اس وقت پورے ملک میں 2-4 مکتب تھے۔ اس وقت میں نے ان کی ذہن سازی کی تھی کہ ملک میں دارالعلوم قائم کرو، زمانہ آگے بہت خطرناک آ رہا ہے،
تم اپنے طلباء کو ہندوستان نہیں بھیج سکو گے۔ انہوں نے محنت شروع کی، بڑھتے گئے۔ ایک دن آیا کہ دارالعلوم میں برطانیہ کے صرف 2 طالب علم رہ گئے تھے، ان کو بھی گورنمنٹ نے ڈپورٹ کر دیا، آدھے سال میں ملک سے نکال دیا۔ اب کوئی یوکے کا کوئی طالب علم دیوبند میں نہیں آ سکتا تھا، آخری 2 طالب علم رہ گئے تھے، ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا۔ برطانیہ والے جاگے، اور آج برطانیہ میں 5 دارالعلوم ایسے ہیں جہاں دورہ پڑھایا جاتا ہے، لڑکوں کے بھی ہیں، لڑکیوں کے بھی ہیں، اور دور دور ملکوں سے وہاں آتے ہیں اور آ کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر کینیڈا والوں کو میں نے توجہ دلائی، کینیڈا میں 20 سال پہلے سے جاتا ہوں، میں نے ان کو توجہ دلائی دارالعلوم قائم کرو، الحمدللہ انہوں نے قائم کیے، اور 2 دارالعلوم وہاں دورے تک پہنچ گئے ہیں اور مضبوط تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی امریکہ کی صورتحال ایسی نہیں ہے، امریکہ میں 12 سال سے جا رہا ہوں، اور میں برابر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اب دوسرے ملکوں پر نظر مت رکھو، تم چاہو گے کہ تمہارے طلبہ یوکے میں پڑھ کر آئیں گے، ساؤتھ افریقہ میں پڑھ کر آئیں گے، نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ اس سال ساؤتھ افریقہ نے امریکہ کے طلبہ کو ویزا نہیں دیا پڑھنے کے لیے، اور نیو یارک میں ایک دارالعلوم میں دورہ شروع کر کے آیا ہوں کہ اپنا چمن خود آباد لگاؤ، اپنے درخت کے پھل خود کھاؤ، اب کوئی ملک تمہیں اپنے درخت میں پھل کھانے کے لیے حکومت نہیں آنے دے گی۔ یہ تو میں نے باہر کی صورتحال عرض کی، اندر کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے اور جماعت کی محنت سے، اللہ کے فضل سے اور جماعت کی محنت سے ماں باپ کا ذہن دینی بنا، تو ماں باپ نے اولاد کو دین پڑھانا چاہا، حفظ کرانا چاہا، علوم عالم بنانا چاہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں حفظ کے مدرسے تنگ پڑ گئے ہیں، ہر حفظ کے مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے، ان کی کیپیسٹی سے زیادہ طلبہ حفظ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی حال دورے کا ہو گیا ہے کہ اتنے طلبہ آ رہے ہیں کہ کیپیسٹی سے۔ اس سال میں مثال پیش کروں، اس سال دارالعلوم دیوبند میں دورے کے لیے امتحان دیا ہے 2400 نے، جبکہ دارالعلوم دیوبند میں دورے میں کل 1100 طالب علم ہوتے ہیں، داخلہ امتحان 2400 نے دیا ہے۔ ان 2400 میں سے آدھے تو فیل ہو گئے، آدھے پاس ہوئے۔ ان جو آدھے پاس ہوئے ان میں سے ہم نے لیے ہیں 450، یعنی 1200 پاس ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں دورہ پڑھنے کے قابل ہیں، دارالعلوم دیوبند کے امتحان میں وہ پاس ہوئے ہیں، مگر ہم نے ان میں سے 450 لیے ہیں۔ کیوں؟ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، درسگاہی ہماری اتنی ہے، کمرے بھی ہمارے پاس اتنے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ 800 لڑکے جو دیوبند میں پاس ہوئے ہیں اور دارالعلوم دیوبند نے داخل نہیں کیا، یہی صورتحال دوسرے مدرسوں میں بھی ہے۔ جیسے حفظ کے مدرسے تنگ پڑ گئے ہیں، عربی درجات کے مدرسے بھی تنگ پڑتے جا رہے ہیں۔ گجرات میں جاؤ، میں گجرات کا ہوں، گجرات میں جاؤ 35 ادارے ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں، گجرات میں 35 ادارے ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں، ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے۔ وہاں داخلہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے، رمضان سے پہلے درخواست دینی ہوتی ہے، اطلاع جائے گی رمضان میں تو آؤ، ورنہ نہیں۔ ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ ادارے ہیں ہمارے، ان اداروں میں جو طلبہ آخر تک پہنچتے ہیں وہ دیوبند میں آتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، مگر داخلہ نہیں ہو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ بس اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہر ایک اپنا چمن آباد